بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے ہے نا، لیکن یہ اس میں سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے ربط اور سورہ بقرہ کا خلاصہ، یہ بات کل رہ گئی تھی تو یہ آج دیکھ لیں، صفحہ نمبر 13 دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے ربط، اس کے دو ربط بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے درخواست ہدایت تھی، اب سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے اجابت درخواست کا بیان۔ سورہ فاتحہ میں درخواست ہدایت تھی اور سورہ بقرہ میں اجابت درخواست کا بیان ہے۔ دوسرا ربط، سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا اجمالاً تذکرہ تھا، یعنی اختصاراً۔ نمبر 1 منعم علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، اور نمبر 3 ضالین۔ تو تینوں جماعتیں سمجھ گئے نا، منعم علیہم کون ہے؟ مومنین ہے، مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہے، اور ضالین سے کون مراد ہے؟ نصارہ مراد ہے۔ لیکن اجمالاً تذکرہ تھا سورہ فاتحہ میں ان تینوں کا، اب سورہ بقرہ میں ان کا تفصیلاً ذکر ہوگا۔ ربط سمجھ میں آ گئے دونوں؟ سورہ بقرہ کا خلاصہ، سورہ بقرہ میں بطور خلاصے کے 16 باتیں ہیں۔ اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائے صورت سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یعنی رکوع نمبر 22 تک، اور دوسرا حصہ وہاں سے صورت کے آخر تک۔ پھر پہلے حصے میں 10 مضامین ہیں۔ نمبر 1 تمہید، جس میں فرق ثلاثہ کی تفصیل ہے۔ نمبر 2 توحید، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 قصہ تخلیق و تخلیف آدم علیہ السلام، نمبر 5 بنی اسرائیل کے انواع 5 مع تتمات کے، اور نمبر 6 ازالہ شبہات یہود، نمبر 7 5 شکویں، نمبر 8 رسالت اور اس کے متعلقات، نمبر 9 بحث تحویل قبلہ، نمبر 10 اور تردید شرک فعلی۔ یہ 10 مضامین یہ پہلے حصے کے ہیں۔ پھر دوسرے حصے میں 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1 امور انتظامیہ، نمبر 2 امور مصلحہ، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا بیان، نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، اور نمبر 6 خاتمہ بر ادعیہ۔ یہ پورے سورہ بقرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب اجمال کے بعد تفصیل ہے، اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں سے ترغیب ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کو بھی یاد کرو کہ بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو سب جہان والوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب اجمال تھا پہلے، اب یہاں سے اس کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ ترغیب بھی ہے کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان احسانات کو جو میں نے تم پر کیے، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے بے شک فضیلت دی تھی تم کو تمام جہان والوں پر۔ اب یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر، حالانکہ تمام انبیاء اکرام کی امتوں میں سے سب سے افضل امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو امت ہے امت محمدیہ۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے مطلب کیا ہے
کہ اس سے ان کے زمانے کے اعتبار سے امت مراد ہے. علی العالمین، علی العالمین ای علی العالمین زمانکم، اے عالمین زمانکم، اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارے زمانے کا عالم. اس سے ان کے زمانے کا عالم مراد ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا، کہ ان کے زمانے کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فضیلت دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قیامت تک کے لیے زمانہ مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس وقت کا زمانہ مراد ہے. اور سب سے افضل امت کون سی ہے؟ اب امت محمدیہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بنی اسرائیل کے حالات کے 5 انواع میں سے پہلی نوع ہے. بنی اسرائیل کے جو حالات ہیں اس کے کتنے انواع ہوں گے؟ 5 انواع ہوں گے. اس میں سے اب یہاں پہلی نوع کا ذکر ہے، اور اس پہلی نوع میں 8 انعام ہیں، 2 نقمتیں ہیں. یعنی 8 نعمتیں ہیں، 2 نقمتیں ہیں. نقمت نعمت کی ضد ہے. تو پہلی نوع ہے، اس میں 8 انعامات کا تذکرہ اور 2 نقمتوں کا تذکرہ. نقم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ یاد کرو، اور فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو تم اس دن سے. یہ ترغیب ہے. اذکروا نعمتی التی سے ترغیب تھی نا، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا سے کیا ہے؟ یہاں ترغیب کا بیان ہے. اور نفی طرق نجات، اس کا یہ عنوان بھی ہے، نفی طرق نجات. نجات کے طریقوں کی نفی ہو رہی ہے کہ اس دن کسی بھی طریقے سے نجات نہیں ہو سکے گی. دنیا میں نجات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. انسان مشکل سے جان چھڑاتا ہے. کون کون سی صورتوں سے؟ فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن کام نہیں آئے گا کوئی بھی کسی شخص کے کچھ، کوئی کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا. نمبر 1. نمبر 2 ولا يقبل منها شفاعة، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش. نمبر 3 ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی معاوضہ. نمبر 4 ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، مدد کی جا سکے گی. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا عنوان ہے نفی طرق نجات. دنیا میں انسان اگر پھنس جاتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ان 4 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ یا چاروں طریقوں کی سے کوشش کی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے. یعنی انفرادی طور پر کوئی کسی دوسرے کے کام بعض دفعہ آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے کام آ جاتا ہے اور اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اگر نہ ہو، یعنی کوئی اگر کسی کی مدد نہ کرے، تو پھر دوسری صورت بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ سفارش کرواتا ہے انسان کہ بھائی جاؤ سفارش لے کر آؤ. تو بعض دفعہ سفارش سے کام بن جاتا ہے، کام نکل جاتا ہے. بعض دفعہ سفارش سے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے کچھ لے دے کے معاملہ کرتا ہے انسان، چلو بھائی پیسے دے دو، کچھ دے دو، پر انسان کام نکال لیتا ہے نا. اور بعض دفعہ اس سے بھی نہیں ہوتا تو انسان آخری حربے کے طور پہ کیا ہے، طاقت استعمال کرتا ہے، پاور استعمال کرتا ہے. لیکن آخرت میں ان 4 طریقوں میں سے کوئی کام نہیں آئے گا. نہ کوئی انفرادی کسی کے کام آ سکے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کوئی معاوضہ پیسہ یا کچھ دیا جا سکے گا، اور نہ طاقت کام آئے گی. سمجھ میں آ رہی؟ جتنے طریقے نجات کے ہیں ان سب کی اللہ پاک نے سمجھ میں آ گئی. آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یہاں سے اب جیسے میں نے عرض کہ بنی اسرائیل کے حالت کے 5 انواع میں سے پہلی نوع ہے، اور اس میں 8 انعام ہیں اور 2 نقمتیں ہیں. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ نوع اول ہے. بنی اسرائیل کے حالات کے جو 5 انواع تھے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ سے
پہلی نوع ہے، اور اس پہلی نوع میں کتنے انعامات ہیں؟ 8 انعام ہیں اور 2 نقمتیں ہیں۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ کیا ہے؟ انعام اول۔ یہ کیا ہے؟ انعام اول ہے، یعنی بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے جو 8 انعام کیے اس میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ أَيْ اذْكُرُوا إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، کس سے؟ متعلقین فرعون سے۔ کس سے نجات دی؟ متعلقین فرعون سے نجات دی۔ جیسے اس کا نام لکھا ہے ولید ابن مصعب ابن ریان، ولید ابن مصعب ابن ریان، ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب یا بڑا عذاب، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، بدترین عذاب دیتے تھے۔ کیا ہے عذاب؟ یہ بیان ما قبل، اس عذاب کی تشریح بھی ہو رہی ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس طرح برا عذاب دیتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری۔ وفی ذالکم، اب اس میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو اس انعام میں اور یا پھر اس ابتلا میں، آزمائش میں۔ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش تھی، بڑی بھاری آزمائش تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا اور اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو بتایا گیا کہ تمہاری حکومت کا جو خاتمہ ہوگا اس کا باعث بنی اسرائیل کا بچہ بنے گا، انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر تمہارے حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس نے حکم دے دیا کہیں بھی اگر لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ خطرہ چونکہ لڑکوں سے تھا لہٰذا بچیوں سے کوئی تعارض نہیں ہوتا تھا، ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن لڑکوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ قتل کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے کیسے حفاظت فرمائی اور کیسے اسی دشمن کے گھر میں اللہ پاک نے پرورش فرمائی، تو اس کا اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان تفصیل بھی آ جائے گی اور آپ حضرات نے تفاسیر میں پڑھا بھی ہے۔ تو اس سے یہ عذاب مراد ہے، برے عذاب سے، کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ انعام اول، پہلا انعام بنی اسرائیل پر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرعونیوں سے نجات دے دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، انعام ثانی۔ دوسرا انعام کیا کیا اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر؟ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بِكُمُ الْبَحْرَ أَيْ لَكُمُ الْبَحْرَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو، ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، اس میں راستہ بنا دیا تمہارے لیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا دیا تم کو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ انعام ثانی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں اس ایک انعام میں 3 انعامات ہیں، اس میں بھی پھر 3 انعامات ہیں یا 3 شعبے ہیں، 3 شعبے سمجھ لیں۔ پہلا شعبہ کیا ہے کہ فرقنا بکم البحر فانجیناکم، یعنی اللہ پاک نے سمندر میں، دریا میں راستہ بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سمندر میں خود سے تو راستہ نہیں بنتا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل آگے تھے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے سے یعنی ان کا پیچھا کر رہے تھے پکڑنے کے لیے۔ تو جب یہ دریا کے کنارے پہنچ گئے تو اللہ پاک نے یعنی حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنی لاٹھی عصا جب مارا تو اس دریا میں کیا بن گیا؟ راستہ بن گیا، وہ موجیں ہٹ گئی آپس میں اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اسی راستے سے انہوں نے دریا پار کیا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے
کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے پھاڑ دیا، راستہ بنا دیا تمہارے لیے سمندر میں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور بچا لیا تم کو۔ تو یہ کیا ہے؟ شعبہ اول ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، شعبہ ثانی۔ اور اسی راستے پر فرعون بھی پیچھے آیا، وہ سمجھا کہ چلو راستہ تو بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک کو اس کو غرق کرنا مقصود تھا، جب وہ عین درمیان میں پہنچ گیا وہ اور اس کا لشکر، اللہ پاک نے موجوں کو ملنے کا حکم دیا۔ وہ جو پہاڑ کی طرح موجیں الگ تھی، کھڑی بھی تھی، اللہ کے حکم سے وہ آپس میں پھر سے مل گئی۔ جب مل گئی تو یہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو دوسری نعمت گویا کہ جو اس کے اندر ہے، یا شعبہ ثانی، وہ کیا ہے؟ اغرقنا آل فرعون۔ اور تیسری نعمت یا تیسرا شعبہ وہ کیا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے تم لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تین شعبے ہو گئے نا، سمندر میں راستے کا بن جانا اور اس کی وجہ سے بچا لینا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، صحیح ہے نا؟ اور دوسرا ان کے دشمن کا ڈوب جانا، غرق ہو جانا لشکر سمیت، یہ مستقل ایک انعام ہے اور دوسرا شعبہ ہے۔ اور تیسرا شعبہ یہ الگ ہے کہ انسان اپنے دشمن کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ مستقل ایک خوشی کی بات ہے، اور اس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اطلاع مل گئی کہ بھئی اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہے کہ وہ درمیان میں پہنچ کر ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ تو دشمن کے ڈوب جانے کا اور ذلیل ہونے کا نظارہ کرنا یہ مستقل آنکھوں کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو یہ کیا ہے؟ شعبہ ثالث ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے فرمائے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ انعام ثالث، انعام ثانی تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ تیسرا انعام وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ یہ کب ہے؟ کہ لما عادوا الی مصر بعد ہلاک فرعون، تفسیر بیضاوی اور تفسیر مظہری وغیرہ کے حوالے سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر واپس لوٹ آئے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، تو اس وقت کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود۔ ثم اتخذتم العجل ای ثم اتخذتم العجل الہا، ثم اتخذتم العجل الہا محذوف نکلے گا، من بعده ای بعد ذهابه الى الطور وانتم ظالمون، سمجھ گئے؟ ثم اتخذتم العجل، اس کے مخاطبین کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ ثم اتخذتم العجل الہا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعده ای من بعد ذهاب موسیٰ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم بڑے ظالم تھے۔ شرک کرنا تو ظلم ہی ہے اپنے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سامری کی وجہ سے جو ہے اس نے ایک بچھڑا بنایا اور وہ اس طرح آواز نکالتا تھا، چونکہ سامری جادوگر تھا، تو انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو فوراً دوبارہ سے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ میں واپس آ رہا ہوں، منع بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ ثم عفونا عنکم۔ دوسری جگہ پر ویسے آتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یا ہے نا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ اعراف میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ نزول توریت کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 30 دن کے بعد نازل ہوئی، ایک یہ کہ 40 دن کے بعد، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ابتدائے نزول 30 دن کے بعد ہوا اور مکمل تکمیل 40 دن کے میں ہوئی۔ بات سمجھ میں؟ تو اس طرح تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر بھی ہم نے معاف کیا تم کو اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود۔ یہ تیسرا انعام ہے نا،
کہ تم نے شرک کیا لیکن بہرحال اللہ پاک نے پھر بھی ان کی توبہ قبول کی اور ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا نا. تو اللہ پاک فرماتے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ پاک فرماتے پھر بھی ہم نے معاف کیا تم کو من بعد ذالک، اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود. شرک کوئی چھوٹی بات ہے، شرک بہت بڑی بات ہے. لعلکم تشکرون، حکمت عفو، معافی کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے انعامات ہو گئے؟ 3. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، انعام رابع. یہاں سے چوتھا انعام اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور فرماتے ہیں جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، سے مراد کیا ہے؟ تورات مراد ہے نا. اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، فیصلہ کن چیز. فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو. تو ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کن چیز. کیوں دی؟ حکمت ایتا. سمجھ میں آ رہی؟ کتاب اور فرقان دینے کی کیا حکمت؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر چلتے رہو، تاکہ تم راہ راست پر چلتے رہو. بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے بڑے انعامات کیے. تو کتنے انعامات کا ابھی تک تذکرہ ہوا؟ 4 انعامات بیان ہو گئے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر فرمائے تھے. اب یہاں سے آگے 5ویں انعام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. فرماتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. 5واں انعام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، احساس مرض. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بسبب بچڑے کو معبود بنانے کے، بیان مرض. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو تم اب توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، علاج مرض. دیکھو 3 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہے. اور فرمائے ایک ہے احساس مرض، ان کو ان کے مرض کا احساس بھی دلایا. سمجھ میں آنے کہ یہ غلطی کی ہے تم نے. دوسرا بیان مرض، کیا غلطی کی ہے، بیان مرض بھی ہے. اور تیسرا علاج مرض، اب اس کا علاج کیا ہے. تو انکم ظلمتم انفسکم، ان کو احساس دلایا کہ تم لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. تو ان کو ان کے مرض کا، شرک کا جو مرض تھا اس کا کیا کر دیا؟ احساس دلایا کہ اچھا نہیں کیا ہے، غلط کیا ہے، شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کیا، کون سے مرض کی وجہ سے، کون سے جرم کی وجہ سے؟ باتخاذکم العجلہ، بسبب بچڑے کو معبود بنانے کے، بیان مرض. تو مرض بھی بیان کر دیا کہ یہ مرض ہے. اور فتوبوا الی بارئکم، علاج مرض، اب علاج بھی بتا دیا کہ اس مرض کے دور ہونے کا کیا علاج ہے. تو فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کر لو اپنے خالق کی طرف، اللہ پاک کی طرف کیا کر لو؟ توبہ کر لو. آگے فرمایا فاقتلوا انفسکم، تتمہ توبہ، تتمہ توبہ. اور قتل کرو اپنے لوگوں کو، قتل کرو اپنے لوگوں کو. کیا مطلب ہے قتل کرو؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں پھر 3 قسم کے لوگ ہو گئے بنی اسرائیل میں، یہ جو بچڑے کی انہوں نے عبادت کی. ایک لوگ تو وہ تھے ایک قسم کے کہ جنہوں نے صراحتاً جو ہے بالکل عبادت کی، شرک کیا، بچڑے کی عبادت میں حصہ لیا. دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت بھی نہیں کی اور ان کو منع بھی کیا. اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے خود تو عبادت نہیں کی لیکن ان کو بھی نہیں روکا، ان کو بھی منع نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جنہوں نے عبادت بھی نہیں کی اور ان کو منع بھی کیا تو ان سے تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ ان کو توبے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے جرم بھی نہیں کیا، ان کو منع بھی کیا، تو ان کو تو توبے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہاں جو ذکر ہوا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، جنہوں نے خود تو عبادت نہیں کی لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا، ان کو حکم دیا کہ تم ان عبادت کرنے والوں کو قتل کر دو. کیا کر دو؟
عبادت کرنے والوں کو قتل کر دو۔ جنہوں نے شرک کیا، بچھڑے کی عبادت کی، ان کے متعلق قتل کا حکم آیا، اور قتل کرنے کا حکم کس کو دیا؟ کہ جنہوں نے خود تو عبادت نہیں کی لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا، خاموشی سکوت اختیار کیا۔ تو سکوت یہ بھی ایک جرم تھا کہ بھئی منع کیوں نہیں کیا؟ تو ان کے توبے کی قبولیت کی یہ صورت ہوئی کہ تم اب ان کو قتل کرو گے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور جنہوں نے عبادت کی تھی تو ان کے لیے معافی کی یہ صورت کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان منع نہ کرنے والوں کا صرف یہ عمل کر لینا، ان کو قتل کر دینا، یہی توبہ ہے یا مستقل توبہ کرنی تھی؟ اور جو قتل کیے گئے کہ ان کا قتل ہو جانا یہی ان کی توبہ کی قبولیت تھی، یا پھر یہ توبہ کی تکمیل اور تتمہ تھا کہ توبہ تو مستقل کی لیکن توبہ قبول تب ہوگی جب تم قتل کیے جاؤ گے؟ بہرحال اب کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے تھے، تو یہ حکم ان کے لیے آیا۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، اللہ پاک کے نزدیک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، یعنی اس پر عمل کر لو۔ جس نے منع نہیں کیا، عبادت نہیں کی لیکن منع نہیں کیا، ان کو چاہیے کہ ان کو قتل کر دے، اللہ پاک کے حکم کو مان لے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جنہوں نے یہ شرک کیا تھا اب توبہ کیے تو ان کو قتل ہو جانا چاہیے تاکہ ان کے بھی توبے کی تکمیل ہو جائے۔ فتاب علیکم، ثمرہ توبہ، ثمرہ توبہ، پس مہربان ہوا تم پر، بے شک پس اللہ پاک تم پر مہربان ہوا، یعنی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، پس بے شک اللہ پاک تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک تو اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تواب اور رحیم یہ اللہ پاک کی صفات ہے۔ تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا، رحیم یعنی مہربان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، انعام سادس، چھٹا انعام۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے تو چھٹا انعام یہاں سے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرماتے ہیں اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تو آپ کے بات کی، لکا ای لاجل قولک، لن نؤمن لکا ای لن نؤمن لاجل قولک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ کب تک؟ حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ دیکھ نہ لے اللہ پاک کو اپنے سامنے، جہرتاً اپنی آنکھوں سے، اللہ پاک کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس پکڑا تم کو کڑک، بجلی نے، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کیا تھے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس بجلی کا آنا ان پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بہت بڑی گستاخی تھی اس طرح کا مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے کہ اس بجلی کا آنا اور ان کو پکڑنا یہ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر زندہ کر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، حکمت بعثت، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اس گستاخانہ مطالبے کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان پر موت آ گئی، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے زندہ کیا، یا موت نہیں آئی تھی، بے ہوشی طاری ہوئی تھی، پھر اللہ پاک نے ان کو یعنی دوبارہ ہوش میں لے آئے۔ تو اس میں دونوں اقوال ہو سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ انعام سابع ہے، ساتواں انعام ہے بنی اسرائیل پر۔ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یہ یہاں سے میدان تیہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ من اور سلوہ ہم نے تم پر اتارا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کلو من طیبات ما رزقناکم، من اور سلوہ یہ اللہ پاک کی طرف سے گویا آسمانی رزق تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو کیا چیز تھی؟ اس طرح ایک بٹیر کی طرح پرندہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اور دوسرا اس طرح حلوے کی طرح کی ایک چیز، تو یہ خاص اللہ پاک کی طرف سے آسمانی رزق تھا، انعام تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم ای قلنا لہم، اللہ پاک فرماتے ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا کلو من طیبات ما رزقناکم کہ کھاؤ تم وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، خوب مزے کرو، کھا لو۔ بیٹھے بٹھائے یہ چیزیں مل جاتی تھی ان کو روزانہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھاؤ تم ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو چیزیں دی ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وما ظلمونا فرماتے ہیں کہ اور نہ نقصان کیا انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا ان بنی اسرائیل نے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ یہ نقمت، میں نے کہا نا کہ نعمتیں ہوں گی 8 اور 2 کیا ہوں گے؟ 2 نقمت۔ اب یہاں سے نقمت اولا، پہلی نقمت کا بیان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کون سی نافرمانی؟ پہلی نافرمانی کا بیان، پہلی نقمت کا بیان۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اب اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن جمہور فرماتے ہیں بیت المقدس مراد ہے، شہر سے مراد کون سا شہر؟ بیت المقدس مراد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، تو کس طرح؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو داخل ہو جاؤ پھر کھاتے پھرو اس میں جہاں سے چاہو تم، رغدن با فراغت، خوب جی بھر کر، پھر کھاتے پھرو اس میں خوب جی بھر کر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ با فراغت۔ وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہونا اس شہر میں دروازے سے سجدن، جھکے جھکے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ سجدن ای خضعا منحنینا، تفسیر مظہری میں ہے، جھکے ہوئے داخل ہونا، جھکنے کی حالت میں داخل ہونا۔ وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اور کیا کہنا؟ اور کہتے جانا کہ حطۃ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے قصور۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر خوب مزے کرو، کھاؤ پیو، لیکن 2 چیزوں کا فرمایا، ایک ہے وادخلوا الباب سجدا، یہ ادب فعلی ہے، یہ کیا ہے؟ ادب فعلی، کہ داخل ہونا جھکے ہوئے، جھکے جھکے داخل ہونا۔ اور وقولوا حطۃ ادب قولی، یہ کیا ہے؟ ادب قولی، اور زبان سے کیا کہتے جانا کہ اے اللہ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ان 2 باتوں پر عمل کرنا، ایک ادب فعلی ہے اور ایک ادب قولی ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا اور زیادہ بھی دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اچھا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، عناد بنی اسرائیل، یہاں سے کیا ہے؟ عناد بنی اسرائیل۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ دونوں آداب پر عمل نہیں کیا، دونوں آداب کی مخالفت کی، ادب عملی کی بھی مخالفت کی اور ادب قولی کی بھی مخالفت کی انہوں نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جھکے جھکے داخل ہونا، تو بجائے اس حالت میں داخل ہونے کے کیا کیا؟ سرین کے بل جو ہے پھسلتے ہوئے داخل، گھسٹتے ہوئے داخل ہونے لگے جان بوجھ کر، بجائے اس حالت کے اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہونے لگے شہر میں۔ تو کیا کیا؟ اس ادب کے بھی خلاف عمل کیا۔ اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا تھا زبان سے کیا کہتے ہوئے جانا؟ حطۃ، حطۃ کے معنی ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ حبۃ فی شعیرۃ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حنطۃ فی شعیرۃ، حبۃ فی شعیرۃ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس کے بھی انہوں نے خلاف کیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی گندم کا دانہ جو ہے اس کے خوشے میں ہے، اس طرح کا
یعنی جملے کہنے لگے جان بوجھ کر، قصدن، حتتن کو جو ہے انہوں نے حنتتن بنا دیا، حنتتن فی شعیرتن، اس طرح کا۔ تو دونوں کے یعنی عملاً بھی اس کے خلاف کیا، قولاً بھی اس کے خلاف کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ، اس کلمے کو دوسرے کلمے سے بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے، خلاف تھا اس کلمے کے، قیل لهم، جو ان کو کہا گیا تھا، ان کو جو کہا گیا تھا اس کے بجائے دوسرے کلمات کہنے لگے، اور جو طریقہ بتایا تھا اندر داخل ہونے کا اس کے بھی انہوں نے خلاف کیا، دونوں چیزوں کی مخالفت کی۔ تو کیا ہوا انجام تبدیل، فانزلنا علی الذین ظلموا، انجام تبدیل۔ پھر اس تبدیلی کا، نافرمانی کا کیا انجام ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس اتارا ہم نے ان ظالموں پر برا عذاب اتارا۔ کیا تھا؟ رجزا من السماء، برا عذاب آسمان سے، ہم نے ان پر آسمان سے برا عذاب اتارا۔ کیا تھا؟ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ طاعون، اللہ پاک نے ان پر طاعون کی بیماری مسلط کر دی جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بما كانوا يفسقون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اتارا ان پر برا عذاب۔ سبب عذاب کیا ہے؟ بما كانوا يفسقون، یہ سبب عذاب، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، انعام ثامن، آٹھواں انعام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 7 انعامات ذکر ہوئے اور ایک نقمت ذکر ہوئی، اب 8واں انعام ذکر ہو رہا ہے، ایک نقمت آگے آ رہی ہے۔ 8واں انعام کیا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ماریے اپنا عصا پتھر پر، اپنے عصا کو کیا کریں؟ اپنے عصا کو پتھر پر مارے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خاص پتھر مراد ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ نفس جنس پتھر مراد ہے، بس کوئی سے بھی ہو، بس پتھر کی جنس مراد ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ماری اپنے عصا کو پتھر پر، اللہ پاک فرماتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو محذوف نکلے گا فَضَرَبَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پس جب مارا انہوں نے لاٹھی کو پتھر پر تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے، چونکہ ان کے 12 قبائل تھے ان کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 جماعتیں، 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ چشمہ جاری فرمایا، اور پھر تعداد کے حساب سے وہ چشمہ بھی اس طرح تھا، کسی قبیلے کی تعداد زیادہ تھی تو وہ چشمہ بڑا تھا، جس کی تعداد کم تھی تو اس اعتبار سے چشمہ بھی چھوٹا تھا۔ تو کتنے چشمے جاری ہو گئے؟ 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرما دیے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہاں ہے انفجرت، بعض جگہ دوسری جگہ پر آتا ہے فانبجست، انبجست کا لفظ بھی آیا ہے نا قرآن کریم میں دوسری جگہ، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ انفجرت ہے یہاں، دوسری جگہ انبجست ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انفجار کے معنی آتے ہیں کہ تیزی سے بہنا، تیزی سے بہہ پڑنا، اور انبجاس کے معنی ہے آہستہ آہستہ بہنا، تھوڑا تھوڑا بہنا، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو انفجار کے معنی ہے تیزی سے بہنا، بہہ نکلنا، اور انبجاس کے معنی ہے آہستگی سے بہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ایک جگہ انفجرت کا لفظ ہے، دوسری جگہ انبجست کا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یا تو احوال کے اعتبار سے اختلاف ہو، یہ اختلاف کس اعتبار سے ہو؟ احوال کے اعتبار سے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یعنی تعداد کے اعتبار سے ہو، اور مختلف اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ بات سمجھ میں ہو سکتا ہے زمانے کے اعتبار سے ہو، مختلف اس میں وہ ہو سکتے ہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، فرماتے ہیں کہ بے شک پہچان لیا ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ ہمارا یہ چشمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، پینے کی جگہ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ای قلنا لہم کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کھاؤ اور پیو اللہ پاک کا رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. کھاؤ پیو عیش کرو لیکن اللہ پاک کی نافرمانی مت کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ نقمت ثانیہ، دوسری نقمت. انعامات کتنے ہو گئے؟ 8 انعامات پورے ہو گئے. نقمت 2 تھی، ایک ہو گئی، یہ دوسری نقمت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوسری انہوں نے کیا نافرمانی کی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آپ کو معلوم ہے اوپر آیا ہے کہ من و سلوہ ان کے لیے نازل کی گئی. خوب مزے ان کے، روزانہ ان کے لیے بیٹھے بٹھائے، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی، من و سلوہ آسمان سے ان کے لیے نازل ہو جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن چونکہ یہ قوم ہی ایسی تھی نا، تو کیا کہنے لگے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے گڑبڑ شروع کر دی. اور کیا کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر. روزانہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے، ہم یہ کھا کھا کے اب اکتا چکے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ فرمایا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم اور صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر. تو وہ تو ایک طرح کا نہیں تھا، 2 طرح کے تھے، ایک من تھا ایک سلوہ تھا. پھر اس کو طعام واحدن کیوں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے، مفسرین نے، کہ تھے تو کھانے 2 طرح کے، لیکن چونکہ مستقل یہی کھانا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ روزانہ اور مستقل یہی کھانا تھا تو اس بنا پر اس کو طعام واحدین سے انہوں نے تعبیر کیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کس سے تعبیر کیا؟ جیسے اگر مثال کے طور پہ کسی کو ایک ہی طرح کا روزانہ کھانا دیا جائے، چاہے وہ 2 ڈشیں ہوں، تو کیا کہے گا، یار ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے میں اکتا گیا ہوں. وہ ہوں گی 2 قسمیں، لیکن وہ کیا تعبیر کرے گا، ایک ہی طرح کا. تو یہ کھانے تھے 2 طرح کے، لیکن چونکہ روزانہ ہی ان کو یہ ملتا تھا تو انہوں نے اس کو طعام واحدین سے تعبیر کیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کیا کہا کہ ہم اور صبر نہیں کر سکیں گے ہرگز اس پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا، بس آپ مانگیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. کیا مانگیے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے زمین میں سے وہ چیزیں، ہمارے لیے نکالے، پیدا کرے وہ چیزیں جن کو زمین اگایا کرتی ہے. کیا چیزیں؟ من بقلہا، ترکاری، ساگ ہوتا ہے نا، ترکاری سبزی، کہ ساگ یا ترکاری. وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور اس کا گیہوں، وعدسہا، اور اس کی مسور، وبصلہا، اور اس کی پیاز. ہمیں تو وہی سبزیاں کھانی ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ من و سلوہ کھا کے اب ہم تک گئے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ وہ شاہی رزق تھا، آسمانی رزق تھا، لیکن ان کا مزاج اس طرح تھا. تو کیا کہنے لگے، بھئی اب ہم وہ نہیں کھائیں گے، اب ہمارے لیے زمین سے کچھ ساگ وغیرہ ہو، اور ترکاری ہونی چاہیے، ککڑی وغیرہ ہو، گیہوں ہو، مسور ہو، پیاز وغیرہ. آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ چیزیں ہمیں ملے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تنبیہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی. جب یہ سنا، کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیزیں، وہ ادنا، جو ادنا درجے کی ہے، بالذی هو خیر، بمقابلہ اس کے جو اس سے بہتر ہے. عجیب لوگ ہو جو اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، من و سلوہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسمانی رزق. تو من و سلوہ جیسی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم اس سے ادنا درجے کی چیز کی طرف آ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں کرو، اللہ پاک کے رزق کی ناقدری مت کرو، اللہ پاک کے انعام کی ناقدری مت کرو، ناشکری مت کرو. تمہیں ایک رزق بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، نہ کسی محنت کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت ہے، بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو اس سے ادنا چیز، نچلے درجے کی چیز، گھٹیا چیز، کس کے مقابلے میں؟ بعوض اس کے جو بہتر ہے اس سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اجابت مطالبہ، اجابت مطالبہ. اب ان کا مطالبہ قبول کر لیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا اہبطوا مصرا، بس جاؤ اترو کسی شہر میں، جاؤ کسی شہر میں، فإن لكم ما سألتم، وہاں تم کو مل جائیں گی وہ چیزیں
جس کا تم سوال کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو۔ جاؤ کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ وہاں، اور وہاں تم کو یہ ساری چیزیں جو تم نے مانگی ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی، لیکن ان کا دنیاوی انجام کیا ہوا، ان کا اخروی انجام اس نافرمانی کا کیا ہوا، وہ بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ انجام دنیاوی ہے، انجام دنیاوی۔ اور ان پر فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ٹھپا لگا دیا گیا، سمجھ میں آ رہی ہے، ان پر ڈال دی گئی، ان پر ٹھپا لگا دیا گیا، علیہم الذلہ، ذلت کا، والمسکنہ، اور محتاجی کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ذلت کا اور محتاجی کا ٹھپا ان پر لگا دیا گیا، مہر ان پر لگا دی گئی۔ وباؤ بغضب من اللہ، انجام اخروی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ دنیا میں ان پر اللہ پاک نے ذلت اور مسکنت، محتاجی مسلط کر دی، اور آخرت میں بھی اللہ پاک کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ تو دنیاوی انجام بھی یہ خراب ہوا، آخری انجام بھی خراب ہوا۔ کیوں؟ اللہ پاک کے ایک رزق کی بے احترامی، بے اکرامی اور ناشکری کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ فرماتے ہیں یہ کس وجہ سے ان پر یہ جو دنیاوی اور اخروی عذاب آیا، یعنی دنیا میں ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کی گئی، اور آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟ یہ اس لیے، اس کا سبب یہ ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بسبب اس کے کہ وہ اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو، اللہ پاک کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل بھی کیا ہے نا، اور اللہ پاک کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، بے حد زیادتیاں کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، تتمہ نوع اول، یہ نوع اول شروع ہوئی تھی نا، اب اس کا تتمہ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہے، والنصارى، اور جو نصارہ ہے، والصابئین، اور جو صابئین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کیا ہے؟ صابئین ہے۔ صابئین میں مختلف اقوال ہیں کہ سورج کی جو ہے پوجا کرنے والے کو صابی کہتے ہیں، یا پھر صابی جو بے دین ہو جائے، دین سے نکل جائے۔ تو بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں اور جو یہودی ہے، نصارہ ہے، یا فرقہ صابئین میں سے ہے، من آمن باللہ، جو شخص بھی ایمان لے آئے ان میں سے، یہ قانون نجات، اس کا عنوان ہے قانون نجات، یہ عنوان ہے اس کا۔ من آمن باللہ والیوم الآخری، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لے آئے اللہ پاک پر، والیوم الآخری، اور روز قیامت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرتا رہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو وہ کیا ہوں گے؟ اپنے رب کے پاس اجر کے، ثواب کے مستحق ہوں گے، وہ اجر کے مستحق ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کیا ہوگا؟ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، دونوں چیزوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان یہ شرط ہے، عمل صالح یہ شرط ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب یہاں سے ان کی کچھ یعنی قباحتوں کا یا خباثتوں کا بیان، ان کی خباثات کا بیان ہے۔ پہلی خباثت ان کی کیا تھی؟ یہاں سے اب ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے نوع ثانی میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباثتیں بیان کی گئی ہیں، یہ نوع ثانی ہے۔ نوع ثانی میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباثات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی خباثت یہیں سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور فرماتے ہیں کہ جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
اس حال میں کہ بلند کر دیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو تمہارے سروں پر کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. اس طرح کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا قبول نہیں کرتے ہو تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خذوا ما آتیناکم ای قلنا لہم خذوا ما آتیناکم بقوۃ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم نے کیا کہا ان سے کہ قبول کرو ما آتیناکم جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، بقوۃ ہمت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ قبول کرو اس کو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اور یاد رکھو وہ احکام جو اس میں موجود ہے اس کتاب میں. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی ان بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور فرمایا کہ کیا کرو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو ورنہ خیر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں یعنی کوئی جبر نہیں ہے. کسی کافر کو مجبور تو نہیں کیا جاتا نا کہ تم مسلمان بن جاؤ، ایسا حکم شریعت میں ہے ہی نہیں. دین تو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے. تو یہاں ان کے سروں پر پہاڑ کیوں بلند کیا گیا کوہ طور؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے قبول کروانے میں جبر نہیں ہے. دین کے قبول کروانے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان کیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر اس سے عمل کروانا اور شریعت پر عمل کروانے میں اکراہ ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس پر اکراہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ دین تو قبول کیا تھا. یہاں پر ان کو یہ مراد نہیں ہے کہ دین قبول کروانا مراد تھا، بلکہ عمل کروانا مراد تھا. تو دین کسی کو قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی کسی کے کافر کی گردن پر جو چھری نہیں رکھ سکتا، نہ اسلحے کے زور پہ اس سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے. یہ شرعاً جائز ہی نہیں، ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے شریعت میں کہ تم ہر ایک کو مسلمان کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، دعوت دو، تبلیغ کرو، شریعت کے احکام بتاؤ، اس کو دین کی طرف مائل کرو، وہ دین قبول کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے اگر اس کی قسمت میں رکھا ہے، زبردستی نہیں ہے. لیکن فرق ہے اس میں کہ جب انسان ایمان قبول کر لے اب اس کو شریعت پر عمل کرنے میں جو ہے کیا ہے، اکراہ ہو سکتا ہے اور مجبور کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے نماز نہ پڑھنے پر سزائیں ہیں. کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا، مکلف ہے، عاقل بالغ، تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقت کے جو یعنی قاضی ہے یا حکومت ہے تو وہ اس پر نوٹس لے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اس میں فرق ہے. آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر روگردانی کی. اللہ پاک فرماتے بنی اسرائیل سے کہ پھر تم نے روگردانی کی من بعد ذالک، اس میثاق کے بعد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم سے جو عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا اور میثاق لیا گیا، تم نے اس سے پیٹ پھیر لی، روگردانی کر لی. بات سمجھ میں آ رہی؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. مانع عن العذاب، مانع عن العذاب. لیکن عذاب کے آنے میں کیا چیز رکاوٹ بنی؟ وہ یہ ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم کیا ہو جاتے؟ فوراً تباہ ہو جاتے. لیکن تم پر اللہ پاک نے فوراً عذاب نہیں بھیجا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی مہلت نہ دیتے اللہ پاک. فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ مہلت کے ذریعے سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ بالامہال، ای بالامہال، مہلت کے ذریعے سے. اگر اللہ پاک فضل اور رحمت نہ کرتے مہلت کے ذریعے، وَلَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ای من الْحَالِكِينَ بِالْفَوْرِ، تم فوراً ہلاک ہونے والوں میں سے بن جاتے، تم فوراً تباہ ہونے والوں میں سے بن جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کے آباء و اجداد کی خباثات کا بیان شروع ہوگا. کتنی خباثات بیان ہوں گی؟ 3. پہلی خباثت بیان ہو گئی. اب یہاں سے دوسری خباثت کا بیان ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کو
الذین اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں، جن میں کیا ہے تم جان چکے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، امر تکوینی، تو ہم نے ان سے پھر کیا کہہ دیا کہ تم بن جاؤ بندر ذلیل، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے یہود، مچھلیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مچھلیاں پکڑو لیکن ہفتے کے دن منع ہے، ہفتے کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اس سے منع کر دیا۔ اور آزمائش کے لیے کیا ہوتا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ اوپر آ جاتی پانی پہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہفتے کے دن خاص طور پر بے تحاشا مچھلی آ جاتی۔ اب یہ دیکھتے کہ اللہ نے منع کیا تھا تو اب دل چاہتا کہ بھئی پکڑ لیں، ہفتے کے دن اتنی زیادہ مچھلیاں آ رہی ہے اور پانی کے اوپر آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک حیلہ کیا، حیلہ ہی کیا کرتے، پکڑتے تو نہیں لیکن ہفتے کے دن یہ لوگ جال لگا لیتے، جال لگا لیتے اور وہ اس جال میں پھنس جاتی، پھر اگلے دن جا کے وہ ساری نکال لیتے۔ یہ ایک حیلہ کر لیا نا کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، لیکن کیا کرتے پہلے سے جال لگا لیتے، یا پھر کوئی گڑھا وغیرہ بنا لیا چھوٹا حوض کہ ہفتے کے دن ساری آ کے اس میں جمع ہو جاتی اور اگلے دن جا کے وہ ساری نکال لیتے۔ یہ تو اللہ پاک کے حکم کے ساتھ مذاق تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حیلہ تھا۔ تو اللہ پاک نے کیا سزا دی کہ اللہ پاک نے فرمایا بن جاؤ تم سب بندر ذلیل، ان کو ذلیل کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی، بندر کی شکلیں بن گئی ان کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امر تکوینی ہے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ فرماتے ہیں پھر کیا فجعلناها، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے اس قصے کی طرف، ہم نے کر دیا اس قصے کو نکالاً عبرت، ہم نے اس قصے کو عبرت بنا دیا۔ بات سمجھ میں، یعنی نافرمانوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا وما خلفہا، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بن گئے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی نافرمانی کا یہ انجام ہوتا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی جب اس قصے کو سنیں گے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اللہ پاک کے احکام سے مذاق کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اس واقعے کو ہم نے عبرت بنا دیا، موجودین کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور جو فرمایا موجب نصیحت ہے یہ متقین کے لیے، متقین کے لیے بھی اس میں کیا ہے؟ واعظ و نصیحت ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ قصہ نزول توریت سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے، بیان القرآن کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ اب یہاں سے یہود کی کہ آباء و اجداد کی تیسری خباثت کا بیان ہے، تیسری خباثت کا بیان۔ فرماتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو، اللہ پاک حکم دیتے ہیں تم کو کہ ان تذبحوا بقرۃ، کہ ذبح کرو ایک گائے، کیا کرو؟ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ واقعہ آپ حضرات عثمانی وغیرہ اور دوسری تفاسیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا عامیل نامی، اور اس کو اس کے سگے بھتیجوں نے قتل کر دیا تھا مال اور دولت کی لالچ میں، قاتل معلوم نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حکم دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ یہ کیا کریں، یہ لوگ گائے کو ذبح کر لے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس گائے کا جو گوشت ہے وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اس طرح کیا گیا اور گائے ذبح کر کے جو گائے اللہ پاک نے جو علامتیں اس میں بتائی تھی اس کے گوشت کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو اللہ پاک نے اس کو زندگی دے دی، وہ زندہ ہو کر دوبارہ کھڑا ہوا، اس کے زخم سے خون بھی جاری ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر دوبارہ گر کر مر گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں یہ میں نے کہا نا اس کا نام سورہ بقرہ ہے، یہاں بقرہ کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل تھے معاندانہ قسم کے سوالات بھی کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، کیا کریں، کس طرح ہو، تو اس گائے کے بارے میں بھی بہت سارے سوال کیے
کس طرح کی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہو اور کیا کرتی ہے وہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات کیے تو ان کو نشانیاں بتائی گئیں کہ بھئی اس طرح کی رنگ کی ہو، اس طرح کی گائے ہو، نوجوان ہو، فلاں رنگ کی ہو، کھیتی باڑی والی نہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لکھا ہے کہ یہ گائیں ایک صالح نیک نوجوان کی تھی جو اپنے یعنی والدین کی خدمت کرتا تھا. اس کے پاس اس طرح کی گائے ملی جو علامات اللہ پاک نے بتائی تھی، اور اس کو لیا گیا کس قیمت پر کہ اس گائے کی جو کھال ہے اس میں جتنا سونا آ سکتا تھا اس کی مقدار میں قیمت دے کر اس گائے کو خریدا گیا. بہرحال تو فرماتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ تیسری خباثت کا بیان ہے کہ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کر لو، ایک گائے ذبح کر لو. قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا. وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ان کی قوم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک کی اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ پیغمبر کے شایان نشان تو نہیں ہے اس طرح یہ میں مذاق کر رہا ہوں تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں اس چیز سے، اس عمل سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اللہ پاک کا حکم ہے، میں تمہیں اللہ پاک کا حکم سنا رہا ہوں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی، سوالات شروع ہو گئے. کس کے؟ بنی اسرائیل والوں کے. تو قالوا ادع لنا تفتیش اول، اس کا عنوان کیا ہے؟ تفتیش اول. پہلا سوال کیا کیا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وہ بولے کہ درخواست کریں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے ما ہی، کہ اس ما ہی ای ما صفتها. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس گائے کی کیا وصف ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا وصف ہو اس گائے کا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر. یعنی کس طرح کی گائے ہو، صفت، نوجوان ہو، بوڑھی ہو، کم عمر کی ہے، کیسی گائے ہونی چاہیے بھائی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا بقرۃ، انہو یقول، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائیں ہوں لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل کم عمر بچی ہو. سمجھ؟ درمیانی عمر کی. کس طرح؟ ادھیڑ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. فارض مانے بہت بوڑھی اور بکر مانے بالکل کم عمر. تو فرمایا کہ وہ ایسی گائے نہ ہو کہ بالکل بڑی عمر کی بوڑھی ہو یا پھر بالکل کم عمر کی، یعنی درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، فارض اور بکر کے درمیان ہونی چاہیے. فافعلوا ما تؤمرون، بس چلو اب حکم پورا کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں؟ پس کر ڈالو جو حکم تمہیں دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. تفتیش ثانی، دوسرا سوال. اب تفتیش کر رہے ہیں. دوسرا سوال کیا کیا کہ ادع لنا، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے اتنی درخواست کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ بتا دے ما لونها، اس گائے کا رنگ کیسا ہو. چلو بھائی عمر تو پتہ چل گئی کہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، نہ بالکل کم عمر نہ بالکل بوڑھی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو. لیکن اب دوسرا سوال آپ یہ کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ما لونها، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. جواب نمبر 2 سمجھ میں آ رہی ہے؟ جواب نمبر 1 تو یہ تھا نا، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، یہ تفتیش اول کا جواب تھا. اب تفتیش ثانی، اور تفتیش ثانی کا جواب کیا ہے؟ قال انه يقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انها بقرة، وہ ایسی گائے ہو کہ صفراء، کس طرح کی ہو؟ زرد رنگ کی ہو. کیا ہو؟ زرد رنگ کی ہو. فاقع لونها، فاقع خالص زرد یا تیز زرد. سمجھ میں آ رہی؟ تیز زرد یا خالص زرد. جیسے کلروں میں بھی پھر فرق ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں جو ہے یہ ڈارک براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، ڈارک یلو ہے، لائٹ یلو ہے. تو کیا ہو؟ تیز زرد، ڈارک یلو یا بالکل خالص زرد رنگ کی. تسر الناظرین، کہ وہ اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، خوبصورت رنگ. تو فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو اور تیز زرد رنگ، کہ جو کیا ہو؟ تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، بڑی خوبصورت معلوم ہو.
تفشیش ثالث آگے. اب تیسرا سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے دریافت کریں اب اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائیں کہ ہم کو اس کے مزید اوصاف، ما ہی ای ما صفتها، کہ وہ ہمیں اس کے کیا بتا دے، مزید تفصیل بتا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان البقرہ تشابہ علینا، علت تفشیش. اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ ہم یہ تفشیش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوالات بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں اس میں شبہ ہو گیا ہے، تاکہ ہمارے شبہ ختم ہو جائے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور کیا کر لیں گے، صحیح راستہ پا لیں گے، یعنی عمل کر لیں گے اس پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال انه يقول، جواب نمبر 3، اب تیسرے سوال کا جواب. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو کہ لا ذلول، نہ محنت کش ہو، نہ محنت کش ہو. کیا مطلب محنت کش کا؟ کہ تثیر الارض، جو زمین جوتتی ہو، ہل چلانے والی نہ ہو، جو زمین جوتتی ہو تو زمین جوتنے والی گائے نہ ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ کیا ہو، پانی دینے والی ہو زمین کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پانی دینے والی بھی نہ ہو کھیتوں کو. یعنی بعض گائیں دو قسم کی، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان عام پالتا ہے رکھتا ہے، بعض وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کھیت میں ہل چلایا جائے، زمینوں کو پانی دیا جائے، یہ محنت کش کہلاتی ہے. تو وہ اس طرح محنت کش گائے نہ ہو کہ جس سے زمین میں ہل چلایا جاتا ہو یا اس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہو، زمین کو پانی دیا جاتا ہو. تو انہا بقرۃ، وہ ایسی گائیں ہوں کہ لا ذلول، کہ جو محنت کش نہ ہو. محنت کش سے کیا مراد؟ تثیر الارض، جو زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور جو پانی کو، کھیتی کو پانی دیتی ہو. مسلمۃ، صحیح سالم ہو. کیا ہو؟ بالکل صحیح سالم ہو، کوئی عیب والی نہ ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کوئی داغ، بغیر عیب کے ہو، بغیر داغ کے، بڑی خوبصورت صاف ستھری گائیں ہوں. قالوا الآن جئت بالحق، اب تو لایا ہے ٹھیک بات. کیا کہا؟ چلو بھائی اب ہم مطمئن ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بات بن گئی، اب تو ٹھیک بات لایا ہے. فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کر دیا، پھر انہوں نے اس گائے کو کیا کیا؟ ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر لیں. اتنے سوالات لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو، اس مطلوبہ گائے کو. وما کادوا یفعلون، حالانکہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کر ڈالیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تم نے ایک شخص کو، یہ شخص عامل نام کا تھا، اور اس کو اس کے کس نے مارا تھا؟ بھتیجے نے، اس کے اپنے سگے بھتیجے نے مال کے لالچ میں اس کو کیا کر دیا؟ جنگل میں لے جا کے قتل کر دیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرماتے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تم نے ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر لگے ایک دوسرے پر الزام دھرنے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگے. واللہ مخرج ما کنتم، چونکہ قاتل معلوم نہیں تھا تو ایک دوسرے پر دھرنے لگے. ایک نے کہا اس نے کیا، دوسرے نے کہا اس نے کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ پاک کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب وہی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، کیا طریقہ اس کے لیے ہوا قاتل کی شناخت کے لیے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اضربوه ببعضها. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ای اضرب القتیل ببعضها ببعض بقرۃ، گائے کا بعض حصہ اس مقتول کے جسم پر مار دو یا جسم کے ساتھ لگا دو. اضربوه، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لگاؤ اس مقتول کے جسم کے ساتھ اس گائے کا بعض حصہ، اس کے گوشت کو لے کر اس کو اس قاتل کے جسم کے ساتھ، مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو. کذالک یحیی اللہ الموتى، جملہ معترضہ برائے اثبات قیامت. اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ تو ترجمہ ہو گیا نا کہ ہم نے حکم دیا کہ مارو مقتول پر گائے کا ایک ٹکڑا،
کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ پاک مردوں کو۔ تو کیا ہوا جب اس طرح انہوں نے اس گائے کا حصہ ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر مارا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، زخم سے خون جاری ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا تھا، پھر اللہ پاک کے حکم سے گر کر مر گیا۔ تو فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، دیکھا نا تم نے کہ ایک مردہ شخص اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہوا، قاتل کا نام بھی بتایا، قیامت میں بھی اللہ پاک مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے اس بات قیامت بھی ہوا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ پاک کیا ہے فرماتا ہے دکھاتا ہے تم کو اپنے قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو، اپنے قدرت کے نمونے دکھاتا ہے کہ اب کتنی بڑی بات ہے اس طرح۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہاں بھی ثم استبعادیہ ہے، فرماتے ثم قست قلوبكم، پھر سخت ہی رہے تمہارے دل۔ شکوہ ہے یہاں سے، شکوہ بھی ہے۔ اب دیکھو اتنی اللہ پاک نے نعمتیں دی اور اتنے قدرت کے نمونے دکھائے، لیکن ان کا کیا حال تھا کہ فرمایا اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت کے سخت ہی رہے، سخت رہے تمہارے دل۔ من بعد ذالک، ان واقعات کے بعد بھی، اتنے واقعات دیکھنے کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ، گویا کہ وہ پتھر کی طرح ہے۔ وہ دل کس کی طرح ہے؟ پتھر کی طرح ہے۔ او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ انسان تھوڑی سی چیز دیکھ لیتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اتنے انعامات کے باوجود، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ صحیح رہے، ٹیڑے رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل کیا ہے؟ اس طرح ہے جیسا کہ وہ پتھر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہمارے حضرت فیض الفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دل سل بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے دل بھی سل بن گئے۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اس سے بھی زیادہ سخت کیا مطلب؟ پتھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی اللہ پاک چشمہ جاری کر دیتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ جو کسی کام کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، دیکھیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں تعلیل کہ جاری ہوتی ہیں اس سے نہریں، پوری نہر اس سے جاری، چشمہ جاری نہیں ہوتا پتھر میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ کچھ تو ایسا ہے کہ ان میں سے پورے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد تھوڑا بہت پانی اس میں سے بھی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لیکن ان کے دل جو ہے نا یہ اس پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے البتہ بعض ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ پاک کے خوف سے، جو اللہ پاک کے خوف سے اللہ پاک کے سامنے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وعید، اور اللہ پاک بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ أَفَتَطْمَعُونَ، یہاں سے تتمہ نوع ثانی ہے، تتمہ نوع ثانی ہے، اور اس میں خباثت کے لحاظ سے یہود کے 5 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ خباثت کے لحاظ سے یہود کے 5 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ فرماتے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ حمزہ برائے انکار ہے یہاں۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم یہ طمع اور توقع رکھتے ہو کہ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے پر؟ کیا تم اب بھی یہ طمع رکھتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہاں سے پہلا گروہ، کتنے گروہوں کا بیان ہوگا خباثت کے لحاظ سے؟ 5۔ پہلا گروہ جو محرفین ہے، پہلا گروہ محرفین کا۔ وقت کان فریق، محرفین سمجھتے ہیں جو اپنی کتاب میں تحریف کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور تحریف کرتے ہیں، محرفین کا گروہ۔ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ تحقیق ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ پاک کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے تھے۔ ثم یحرفونہ ای یبدلونہ،
پھر اس کو بدل ڈالتے تھے من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد اچھی طرح سب سمجھ جاتے تھے، جان بوجھ کے اس میں تبدیلی اور تحریف کر لیتے تھے. وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس کی برائی کو جانتے تھے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، غلط ہے، برائی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، دوسرا گروہ منافقین. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ پہلا تھا محرفین، دوسرا گروہ منافقین. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے کہ ایمان لائے تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے تھے قَالُوا آمَنَّا، بھئی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تو قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ. تو یہ اعلانیہ یہود کہتے ہیں، وہ یہودی جو اعلانیہ یہودی تھے وہ ان منافقین سے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے اعلانیہ یہودی کہ ہم یہودی ہیں، ہم مومن نہیں، ایمان نہیں لائے. ایک یہ ہے کہ منافق جو ایمان والوں سے کہتے رہے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور یہود سے کہتے رہے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم ان سے جھوٹ کہتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے نا. تو فرماتے ہیں قالوا اتحدثونہم، قالوا یہ کون کہتے تھے؟ اعلانیہ یہودی، جو بالکل اعلانیہ یہودی تھے، منافق نہیں تھے. وہ کہتے تھے کس سے؟ ان منافقین سے. وہ یہود جو منافق تھے وہ ان سے کہتے تھے بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا بتاتے ہو تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں، بما فتح اللہ علیکم جو ظاہر کی اللہ پاک نے تمہارے لیے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، لام عاقبت کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، وہ مسلمان حجت قائم کریں گے تم پر ان کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے. تمہارے رب کے سامنے وہ مسلمان کیا کریں گے؟ تم پر تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم، یہ زجر ہے، یہ ان پر زجر ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ بے شک اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. لوگوں سے تو چھپا لیں گے اپنا نفاق، لیکن اللہ پاک سے تو نہیں چھپا سکتے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تیسری جماعت ان پڑھ مریدین. میں نے کہا نا کتنے قسم کے اس کا تذکرہ ہوگا؟ 5. تو یہ تیسری قسم کون سی ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان پڑھ مریدین. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے بہت سے ان پڑھ بھی ہے، ان یہود میں سے بہت سے ان پڑھ بھی ہے. لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، تورات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے. الا امانیہ، سوائے جھوٹی امیدوں کے، باطل خیالات کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر بے سند خیالات، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر ادھر ادھر کے قصے کہانیاں اور بے سند خیالات، بے دلیل باتیں کرتے رہتے ہیں بس. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہاں سے فرماتے ہیں یہ چوتھی جماعت ہے، یہ ان کی چوتھی جماعت مفترین علی اللہ. چوتھی وہ جماعت جو اللہ پاک پر جھوٹ بولتی ہے، بہتان باندھتی ہے بے وجہ مال و زر، مال کے لالچ میں، مال و زر کے لالچ میں اللہ پاک پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ چوتھی جماعت مراد ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اپنی طرف سے باتیں شامل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پھر اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف. کیا کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور کیا مقصد ہوتا ہے ان کا اس بات سے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ وصول کر لے اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مول، تھوڑی سی مال و دولت، اس کے ذریعے سے پیسے کما لے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. فویل، یہ وعید ہے. فویل لہم، بڑی تباہی ہے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے. تو یہ وعید ہے
اور مما کتبت ایدیہم علت وعید ہے، یہ وعید کی علت ہے، وجہ کیوں ان کے لیے تباہی ہے بڑی، کہ مما کتبت ایدیہم، کہ اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، بسبب ان کے اس تحریر کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جس کو وہ کماتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، پانچویں جماعت، اب ان کی پانچویں جماعت کیا ہے؟ پیر اور صاحبزادے، پیر اور صاحبزادے، یعنی پیر اور پیروں کی اولادیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی جو نحن ابناء اللہ و احباؤہ کے مدعی ہے، پیر اور ان کے صاحبزادے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ایک جماعت وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، مگر چند گنے چنے روز، بس ہم تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کے جو ہے مستحق ہم ہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پانچویں وہ تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے مگر بس چند دن کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر چند گنے چنے روز۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تردید دعوی کاذبہ۔ تو چونکہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے نا کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی پھر ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، جھوٹے دعوے کی اللہ پاک نے تردید بھی فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا آپ فرما دیجئے ان سے، کیا لے رکھا ہے انہوں نے اللہ پاک سے کوئی عہد، ان کا اللہ پاک سے کوئی معاہدہ ہوا ہے، اللہ پاک نے کوئی ان سے وعدہ کیا ہے کیا کہ یہ جہنم میں چند روز رہیں گے پھر جنت میں جائیں گے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، تو کیا اللہ پاک نے ان سے کوئی عہد کیا ہے جس کی بنا پر جو ہے اللہ پاک اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ رہے ہو کہ جو ہے چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں۔ تو کیا اللہ پاک نے تم سے کوئی وعدہ اس طرح کا کیا ہے، یا تم اللہ پاک کے متعلق یہ بات اس طرح گڑھ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ضابطہ خداوندی، قانون بیان فرما دیا۔ اللہ پاک کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ بلا من کسب سیئۃ، کہ کیوں نہیں جس نے گناہ کیا، واحاطت به خطیئته، اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کمایا، گناہ کا کام کیا اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، بے تحاشا گناہ کیے، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہی اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، اب یہاں سے بشارت برائے مومنین ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ اہل جنت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب یہاں سے نوع ثالث، تیسری نوع کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں، تیسرے نوع میں موجودہ بنی اسرائیل جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں بیان ہوں گی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، سمجھ میں کس چیز میں؟ یعنی تورات میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ أَيْ فِي التَّوْرَاةِ، تورات میں جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ تشریح میثاق، اس میثاق کی تشریح، عہد کی تشریح کیا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرنا سوائے اللہ پاک کی، یہ حقوق اللہ ہے۔ وبالوالدین احسانا، یہ حقوق العباد ہے، اخلاقیات ہے، اور کیا کرنا؟ اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی
والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، سیاست مدنیہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور کہنا سب لوگوں سے اچھی بات، بھلی بات کہنا لوگوں سے، واقیموا الصلاۃ، یہ تہذیب اخلاق ہے، عبادات آ گئی، وقیموا الصلاۃ اور کیا کہنا، قائم رکھنا نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور دیتے رہنا زکوٰۃ، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میثاق میں ساری باتیں ان سے عہد لیے گئے، تو اس میں دیکھیں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئے، اخلاقیات بھی آ گئے، سب آ گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پہلی عہد شکنی، یہ بڑی عہد شکن قوم تھی بنی اسرائیل، پہلی عہد شکنی ان کی کیا ہوئی؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پھر گئے، پھر تم لوگ پھر گئے اس عہد سے، اس میثاق سے پھر گئے تم لوگ، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ اس پر قائم رہے، بہت تھوڑے سے لوگ اس پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم لوگ ہو ہی پھرنے والے، تم لوگ ہو ہی عہد اور وعدوں سے پھرنے والے لوگ ہو تم لوگ، تو یہ پہلی عہد شکنی ہوئی۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دوسری عہد شکنی، اب یہاں سے بنی اسرائیل کی دوسری عہد شکنی بیان ہو رہی ہے، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور فرمایا کہ جب ہم نے عہد لیا، پختہ عہد تم سے تورات میں، کہ لا تسفکون دماءکم، حکم اول، لا تسفکون دماءکم حکم اول، یہ بیان میثاق ہے کہ خون ریزی نہیں کرو گے آپس میں، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم حکم ثانی، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم دوسرا حکم، حکم ثانی کیا ہے؟ اور نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم اقررتم، اور پھر تم نے اس بات پر اقرار بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہم اسی طرح کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، تم مانتے ہو اس بات کو کہ بھئی ہم نے اس طرح جو ہے اس کا وعدہ کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، عہد شکنی، عہد شکنی، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہی موجودین تم لوگ، ہؤلاء تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور کیا کرتے ہو؟ نکال دیتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے وطن سے، اپنے گروہ کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس حال میں تظاہرون کہ چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اصل میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہود کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کی آپس میں دشمنی چلتی تھی، یہ یہود کے دو بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، ایک تھا بنو قریظہ، دوسرا تھا بنو نذیر، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح مشرکین کے بھی دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، کون سے؟ اوس اور خزرج، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے آپس میں اتفاق کس طرح کیا تھا کہ جو مشرکین کا قبیلہ خزرج تھا وہ یہود کے قبیلے بنو نذیر کا حلیف بن گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو دوسرا تھا یعنی جو خزرج تھا وہ بنو نذیر کا حلیف بن گیا، اوس جو تھا وہ بنو قریظہ کا حلیف بن گیا، ایک مشرک قبیلہ ایک یہود قبیلے کا حلیف، دوسرا مشرک قبیلہ دوسرے جو ہے یہود قبیلے کا حلیف بن گیا تھا، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کمزور ہوتے تھے اس کو قتل بھی کرتے تھے، اس کو نکال بھی دیتے تھے، بالکل بے انصافیاں اور ظلم و زیادتیاں ایک دوسرے پر کرتے تھے، تو یہ مراد ہے اس سے، یہود نے جو ایک دوسرے پر ظلم کیا، عہد شکنی کی، وہ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، فرمایا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ یہ تو بیان ہوا نا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے ہو، حقوق اللہ کو بھی ضائع کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی آئے تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تمہارے پاس قیدی ہو کر اگر آ جائے، تُفَادُوهُمْ، تو اس حال میں کہ تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، فدیہ دے کر کیا کر لیتے ہو؟ تم لوگ فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا،
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کا نکالنا بھی. ان کا نکالنا بھی کیا تھا؟ تم پر حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے قیدی تمہارے اگر اپنے لوگ ان کے پاس چلے جائیں، اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہو، پیسے دیتے ہو، فدیے دے کر چھڑا کر لاتے ہو. ان کے لوگ آ جائیں پھر تم ان کو چھوڑتے نہیں ہو، قتل کرتے ہو. یہ دوہرا پیمانہ ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے. اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہو لیکن دوسروں کے لیے پیمانہ الگ ہے، ان پر ہر طرح کی جو ہے ظلم اور زیادتی کرتے ہو. یہ تو غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا تم کتاب کے تورات کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، وعید. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو سزا نہیں ہے ایسے شخص کی جو ایسی حرکت کرتا ہے تم میں سے، الا مگر کیا ہے سزا اس کی؟ انجام دنیاوی. خزي في الحیاة الدنیا، کہ رسوائی ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامہ، انجام اخروی، اور قیامت کے دن پہنچائے جائیں گے الی اشد العذاب. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن پہنچائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. تو جو یہود تم میں سے اس طرح کی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا، اور آخرت میں کیا ہے کہ سخت ترین عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تاکید وعید. اور اللہ پاک بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. تتمہ نوع ثالث، تیسری نوع کا تتمہ اور تکمیل ہے. فرماتے اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں یہود کہ اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں. آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں سے نوع رابع یعنی چوتھی قسم کا یہاں سے بیان ہے. فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وقفینا یعنی پے در پہ بھیجے. وقفینا من بعدی بالرسل، اور ہم نے اس کے بعد پے در پہ بھیجے رسول. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل. واضح دلائل سے مراد معجزات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو کتاب نازل فرمائی انجیل، وہ بھی مراد ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَيَّدْنَاهُ أي قَوَّيْنَاهُ، اور ہم نے طاقت دی، قوت دی ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پس جب لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، جس کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے. جب پیغمبر کیا لایا تمہارے پاس کوئی رسول، جب وہ حکم جس کے ماننے کا تمہارا دل نہیں چاہتا رہا، بسبب استکبار کے، تکبر کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ استکبرتم، تو تم نے سرکشی کی، تم نے اس حکم کے ماننے سے سرکشی کی. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، نتیجہ استکبار، نتیجہ استکبار. پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل میں تو بہت سارے پیغمبر آئے نا، بڑی تعداد میں. تو کیا ہوتا تھا جب دل نہیں مانتا تھا تو بعض پیغمبروں کو تو جھٹلا دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو. اور ایسا بھی ہے کہ بعض پیغمبروں کو انہوں نے شہید کر دیا، باقاعدہ قتل کر دیا تھا. وقالوا قلوبنا غلف، تتمہ نوع رابع، نوع رابع کا تتمہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کیا ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہے، ہمارے دل کیا ہے، محفوظ ہے. بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی لعنت ہے ان پر اللہ پاک کی لعنت ہے. بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے. فقلیلا ما یؤمنون،
بس کیا ہے بہت ہی کم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. فقلیلاً ای ایماناً قلیلاً، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں یہ لوگ. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہاں سے موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. موجودہ بنی اسرائیل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بیان ہے. فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، نوع خامس کا بیان. یہاں سے ان کے نوع خامس کا بیان بھی ہے اور صداقت قرآن بھی ہے. فرمایا کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ پاک کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. یہ قرآن کریم یہ تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور فرماتے ہیں یہاں سے اس بات رسالت کی دلیل نقلی ہے. اس بات رسالت کی دلیل نقلی ہے. حالانکہ کیا تھا، اس سے پہلے تم فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف. حالانکہ تم خود اس سے پہلے کافروں کے یعنی یہود جو تھے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم ان کافروں کے خلاف لڑے، ہماری مدد ہو. بعد میں پھر خود جو ہے اسلام کے مخالف ہو گئے، حضور علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، سلوک بخاتم الانبیاء علیہ السلام. فلما جاءہم ما عرفوا، یعنی پہلے خود چاہتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور کفر کے خلاف لڑیں گے، لیکن جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے تو آپ ہی کے خلاف سازشیں کرنے لگے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچانتے تھے. کون مراد ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت مراد ہے، آپ علیہ السلام کی شخصیت. پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ شخصیت جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، ان کا انکار کر دیا کہ ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، انجام کفر. ان کے اس کفر کا کیا انجام ہوا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے اللہ پاک کی ایسے کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. فرماتے ہیں بئس ما اشتروا، تتمہ نوع خامس، تتمہ نوع خامس ہے. فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے بیچ ڈالا، بیچ دیا. اشتروا یہاں باعو کے معنی میں ہے، اشترا یہاں بیع کے معنی میں ہے، خریدنے نہیں بیچنے کے معنی میں ہے. یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. تو بئس ما اشتروا ای باعو، کہ بری چیز ہے جس کے عوض بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو. کیا کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ پاک نے اتاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا انکار کرتے ہیں. یہ مخصوص بالضم ہے. کس طرح بیچ ڈالا کہ یہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا، اس کتاب کا جو اللہ پاک نے اتاری ہے. کیوں انکار کرتے ہیں؟ بغیاً، ضد کی وجہ سے، محض ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. اَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ضد حسد ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتے ہیں. اللہ پاک کی مرضی ہے جس کو پیغمبری کے لیے چن لے، جس پر کتاب نازل فرمائے. ان کو یہ حسد ہے. تو اصل میں جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے تھے. آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے نا، بنو اسماعیل میں سے ہے. آپ کو معلوم ہے نا، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. پھر ورنہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. تو ان کو یہ دکھ اور غصہ تھا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ بنی اسرائیل سے کیوں چلا گیا. آپ علیہ السلام یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ کیوں پیغمبر بنے؟ تو یہ بھی تھا. تو اللہ پاک کی مرضی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے فضل سے چاہے بندوں میں سے فضل عطا فرما دے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ مستحق ہو گئے غضب بالائے غضب کے، غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے. کس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے انکار کیا تھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہود چونکہ ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، بعد میں حضور علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، تو غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اپنے حسد اور کفر کی وجہ سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید 5 وجوہ سے، انواع خمسہ پورے ہو گئے، اب یہود کے ایک قول باطل غلط قول کی تردید ہے 5 وجوہات سے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب کہا جاتا ہے ان سے، ان یہود سے کہ تم ایمان لے آؤ، آمنو بما انزل اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے ان تمام کتابوں پر جو اللہ پاک نے اتاری ہے، سمجھ بما انزل اللہ بجمیع الکتب، سمجھ میں آ رہی ہے آلہت، اللہ پاک کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قولوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی، یعنی تورات پر بس۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کیا کرتے؟ نہیں مانتے اس کے علاوہ باقی کتابوں کو، نہ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وجہ اول، میں نے کہا نا کہ تردید ہوگی 5 وجوہات سے۔ اب پہلی وجہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، باقی کتابیں بھی کیا ہیں؟ وہ بھی حق ہے، مصدقا لما معہم، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے انجیل ہے، چاہے قرآن کریم ہے، یہ برحق کتابیں ہیں، اور ان کی اپنی جو تورات ہے اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ وجہ ثالث، اب وجہ اول کے بعد یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے وجہ ثالث ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، وجہ ثانی جو ہے نا یہ مصدقا لما معہم، یہ وجہ ثانی ہے۔ وہو الحق وجہ اول، اور مصدقا لما معہم وجہ ثانی ہے۔ اب قل فلم تقتلون وجہ ثالث، تیسری وجہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ پھر کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ پاک کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تم ایسے نیک پارسا بن رہے ہو نا کہ بھئی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اگر ایسا ہے تو تم نے تو اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کر چکے ہو۔ اگر تم صرف تورات پر بھی ایمان رکھتے ہو تو اپنے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا ہے اس سے پہلے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وجہ رابع، 5ویں وجہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وجہ رابع، اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے اپنے پیغمبر تھے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود، ابھی اس کی بات گزری، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ اگر تم اتنے ہی اچھے لوگ ہو تو اپنے ہی پیغمبر کے جانے کے بعد، کوہ طور پر جانے کے بعد، پھر کیوں شرک میں مبتلا ہو گئے تھے؟ جب تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر شرک میں کیوں مبتلا ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اس حال میں کہ تم ظالم تھے؟ یہ 4تھی وجہ ہے۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وجہ خامس، 5ویں وجہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کر دیا ہم نے تمہارے سر پر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ أَيْ قُلْنَا لَهُمْ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ أَيْ قُلْنَا لَهُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حکم دیا تھا ہم نے تم کو کہ لے لو جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو، بقوت، مضبوطی سے اس کو تھام لو، واسمعوا، اور اس کو دل سے سنو، یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے احکامات کو غور سے سنو، اس پر عمل کرو۔ تو تم نے کیا کہا تھا؟ قالوا، ان یہود نے کہا، سمعنا وعصینا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمعنا وعصینا بالمقال بلسان الحال، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا
وعصینا لیکن ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا، سن لیا لیکن بھئی ہم عمل نہیں کریں گے، ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیوں ایسا کہا تم نے پھر اگر تم تورات کو مانتے ہو؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، علت ما قبل، اس لیے کہا تھا، سبب اس کا یہ تھا کہ اصل میں ڈال دی گئی، انڈیل دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت۔ اشربو کہا، دیکھیں اشربو کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ القو کہ رکھ دی گئی تھی یا ڈال دی گئی تھی، بلکہ اشربو پلا دی گئی تھی، سمجھ میں آ رہی، انڈیل دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، ان کے رگ رگ میں رچ بس گئی تھی۔ بکفرہم ای بسبب کفرہم، بسبب ان کے سابقہ کفر کے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، ایک منٹ، اچھا کہاں سے ہے بات؟ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو یہاں سے فرمایا، یعنی پیچھے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ اصل میں انڈیل دی گئی تھی، ڈال دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں وہ اپنے بچھڑے کی محبت بسبب ان کے کفر سابق کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل بئس ما یأمرکم، آپ فرما دیجئے ان سے کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ بری ہے وہ باتیں جن کا حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو، اپنے گمان میں۔ مومنین کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بزعم خود، اگر ایسا ہے تو پھر تو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تورات نے تو ایسا حکم نہیں دیا شرک کا۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، یعنی تمہارے شرک سے پتہ چل رہا ہے کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ چیلنج دور رسالت کے یہود کو تھا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو چیلنج ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہود کو تھا۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان سے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، دوسرے کے علاوہ، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ تو صرف اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتے تھے نا، کہ یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو چیلنج کیا گیا، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ دعوت صحیح ہے نا تو پھر ایسا کرو کہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پیشن گوئی، حالانکہ کیا ہے ہرگز یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، کیوں؟ سبب ما قبل، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے کہ جن کو بیچ چکے ہیں آگے ان کے ہاتھ، اپنے برے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے دعویٰ غلط ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھا دیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، دلیل علی کذب دعویٰ، فرما دیں ان کے جھوٹے دعوے پر کیا دلیل ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، بلکہ البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص ہے یہ لوگ زندگی پر، یہ سب سے زیادہ جو ہے دنیاوی زندگی کے حریص ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر پا لیں، دنیا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں، یہ سب سے زیادہ لالچی ہے زندگی کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، مشرکین بھی حریص ہیں، لیکن یہ جو یہود ہے یہ مشرکین سے بھی دنیاوی زندگی کے کیا ہیں؟ زیادہ حریص ہیں۔ ان کی کیفیت حرص، یود احدہم کیفیت حرص، ان کے حرص کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ،
کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ پائے 1000 سال کی عمر. ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ 1000 سال کی عمر دنیا میں پالے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزَحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ دور کرنے والا نہیں ہے ان کو عذاب سے اس قدر جینا. اگر یہ 1000 سال بھی عمر پا لے نا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تب بھی ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا. یہ زیادہ عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ پاک خوب دیکھنے والے ہیں جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو خوب دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا بس کر دیں، چلو بس کرو. 3 پاؤں تک پڑھانا تھا، 3 تک. صدق اللہ العظیم.